اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ نہج البلاغہ تیسرا حصہ کلمات قصار، نشان 150-150۔ ترجمہ جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے یہ ہے علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کا۔ اس حصے میں اس نشان کے ماتحت جو امیر المومنین کی نصیحت ہے یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے خود مولا سے یہ خواہش کی تھی کہ مجھے کچھ نصیحت کریں، اور جو امیر المومنین نے اس میں ارشاد فرمایا اس کے اختتام پر سید رضی جو نہج البلاغہ کے کمپائلر ہیں ان کا ایک تبصرہ ہے۔ قال الرضی لو لم یکن فی حاضل کتاب الا حاضل کلام، کہ اگر اس کتاب میں اس کلام کے علاوہ کوئی دوسری نصیحت نہ بھی ہوتی لکفا بہی موعظۃ ناجعہ، تو یہی کلام کامیاب نصیحت، بلیغ حکمت اور صاحبان بصیرت کی بصیرت اور صاحبان فکر و نظر کی عبرت کے لیے کافی تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کتنا جامع تبصرہ اور جامع نصیحت اس کے اندر کی ہے۔ اس کا تھیم یہ ہے کہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ لا تکن ممن، تم ان لوگوں میں سے مت ہو جانا، یعنی ایک نیگیٹو رخ بیان کیا کہ بہت سے ایسے افراد تمہیں معاشرے کے اندر نظر آئیں گے، تم ان لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ ارشاد ہوتا ہے ایک شخص نے آپ سے موعظے کا تقاضا کیا تو فرمایا تم ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جو عمل کے بغیر آخرت کی امید رکھتے ہیں۔ اب یہ پہلی چیز ہے کہ جس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس کو گنیں گے تو تقریباً 45 چھوٹی چھوٹی نصیحتیں اس کے اندر اسی تھیم میں آپ کو نظر آئیں گی۔ جو عمل کے بغیر آخرت کی امید رکھتے ہیں تم ان لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ طولانی امیدوں کی بنا پر توبہ کو ٹال دیتے ہیں، دنیا میں باتیں زاہدوں جیسی کرتے ہیں اور کام راغبوں جیسا انجام دیتے ہیں، یعنی جن کو بڑی رغبت ہے۔ کچھ مل جاتا ہے تو سیر نہیں ہوتے اور نہیں ملتا تو قناعت نہیں کرتے، یعنی پھر وہی تھیم کہ تم ان لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ جو دے دیا گیا ہے اس کے شکریہ سے عاجز ہیں، لیکن مستقبل میں زیادہ کے طلبگار ضرور ہوتے ہیں۔ لوگوں کو منع کرتے ہیں لیکن خود نہیں رکتے، ان چیزوں کا حکم دیتے ہیں جو خود نہیں کرتے، نیک کرداروں سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کے جیسا عمل نہیں کرتے، گناہ گاروں سے بیزار رہتے ہیں لیکن خود بھی انہی میں سے ہوتے ہیں، گناہوں کی کثرت کی بنا پر موت کو ناپسند کرتے ہیں اور پھر ایسے ہی اعمال پر قائم بھی رہتے ہیں جن سے موت ناگوار ہوتی ہے۔ بیمار ہوتے ہیں تو گناہوں پر پشیمان ہو جاتے ہیں، اور صحت مند ہوتے ہیں تو پھر لہو و لعب یعنی عیش و عیاشی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے تو اکڑنے لگتے ہیں، اور آزمائش میں پڑ جائیں تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ کوئی بلا نازل ہو جائے تو بشکل مستر دعا کرتے ہیں، اور سہولت اور آسانی فراہم ہو جائے تو فریب خوردہ ہو کر منہ پھیر لیتے ہیں۔ ان کا نفس انہیں خیالی باتوں پر آمادہ کر لیتا ہے۔ ان کا نفس خیالی باتیں، مثلا ابھی زندگی بہت ہے، توبہ کر لیں گے وغیرہ وغیرہ، وہ فوری توبہ کی طرف وہ نہیں جائیں گے، لیکن وہ یقینی باتوں میں اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ دوسروں کے بارے میں اپنے سے چھوٹے گناہ سے بھی خوفزدہ رہتے ہیں، اور اپنے لیے اعمال سے زیادہ جزا کے امیدوار رہتے ہیں۔ مالدار ہو جائیں تو مغرور و مبتلا فتنہ ہو جاتے ہیں، اور غربت زدہ ہوتے ہیں تو مایوس اور سست ہو جاتے ہیں۔ عمل میں کوتاہی کرتے ہیں، سوال میں مبالغہ کرتے ہیں، خواہش نفس سامنے آ جائے تو معصیت فوراً کر لیتے ہیں، گناہ کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، توبہ کو ٹال دیتے ہیں۔ کوئی مصیبت لاحق ہو جاتی ہے تو اسلامی جماعت سے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی عام انسان وہ اپنے حال میں جس طریقے سے بھی رہے، بس ہمارا دسترخوان رنگین ہونا چاہیے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، یعنی سوشل رسپانسبلٹیز جو ہیں اس سے وہ ایلین ہوتے ہیں، اجنبی ہوتے ہیں۔ عبرتناک واقعات بیان کرتے ہیں لیکن خود عبرت حاصل نہیں کرتے۔ یہ ظاہر مبلغین، واعظین، نصیحت کرنے والے جو منبر پر آتے ہیں ان کو خاص طور پر اس حوالے سے متوجہ رہنا ہے۔ موعظے میں یعنی نصیحت میں مبالغے سے کام لیتے ہیں لیکن خود نصیحت نہیں حاصل کرتے، قول میں ہمیشہ اونچے رہتے ہیں، عمل میں ہمیشہ کمزور رہتے ہیں۔
فنا ہونے والی چیزوں میں مقابلہ کرتے ہیں، دولت کتنی ہے، پیسہ کتنا ہے، کارخانے کتنے ہیں، مکان کتنا ہے، اور باقی رہ جانے والی چیزوں میں سہل انگاری سے کام لیتے ہیں۔ عبادت کے اندر جو باقی رہنے والی ہے اس کے اندر وہ سہل انگاری یعنی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، واقعی فائدے کو نقصان سمجھتے ہیں اور حقیقی نقصان کو فائدہ تصور کرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں لیکن وقت نکل جانے سے پہلے عمل کی طرف سبقت نہیں کرتے، دوسروں کی اس معصیت کو بھی عظیم تصور کرتے ہیں جس سے بڑی معصیت کو اپنے لیے معمولی تصور کرتے ہیں، یعنی خود اگر بڑی سے بڑی معصیت یا گناہ بھی کر لیں تو اتنا تو چلتا ہے، اور اگر کسی دوسرے کی نسبتاً چھوٹی معصیت یا چھوٹا گناہ بھی نظر آ جائے تو اس سے بڑا پھر گناہ کبیرہ ان کی نظر میں کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اپنی معمولی اطاعت کو بھی کثیر شمار کرتے ہیں جبکہ دوسرے کی کثیر اطاعت کو بھی حقیر ہی سمجھتے ہیں، لوگوں پر تانا زن رہتے ہیں اور اپنے معاملے میں نرم و نازک رہتے ہیں، مالداروں کے ساتھ لہو و لعب کو فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر ذکر خدا سے زیادہ دوست رکھتے ہیں۔ لہو و لعب کا مطلب ہوتا ہے عیش و عشرت، عیاشی کی جو محفلیں ہیں اس میں بیٹھنا ان کو فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر ذکر خدا سے زیادہ پسند ہوتا ہے، یعنی تم ان لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ یہ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے بھی ہیں کہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ کسی ایسی محفل سے اگر دعوت نامہ آ جائے کہ جہاں پر بہت ہی مرغن غذائیں ہوں گی، بہت رنگین دسترخوان ہوگا، کہ جہاں پر عیش و عشرت کا سامان ہوگا، عیاشی کا سامان ہوگا، تو وہاں پر جانا گویا ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی لاٹری کھل گئی ہے اور بہت بڑا ایک موقع اور ایک اپارچونٹی ہاتھ آئی ہے۔ لیکن اگر اس کے سامنے بالکل ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ آپ رکھیں کہ اگر یہ دعوت آئے کہ کسی جگہ پر دعائے کمیل ہو رہی ہے یا دعائے ندبہ کا جلسہ ہو رہا ہے یا کہیں پر درس قرآن ہو رہا ہے، نہج البلاغہ کی نشست ہو رہی ہے، تو پھر وہاں پر جانا کتنا اچھا لگتا ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں ایسے تمہیں بہت سے ملیں گے، تم ان لوگوں میں سے مت ہو جانا کہ جو عیش و عشرت کی محفلوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اپنے حق میں دوسروں کے خلاف فیصلہ کر دیتے ہیں، جھگڑا ہوا تو اپنے حق میں فیصلہ کرنے میں ہمیشہ جلدی کرتے ہیں، میرٹ پر فیصلہ نہیں کریں گے، اور دوسروں کے حق میں اپنے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں کہ دوسروں کو ہدایت دیتے ہیں اور اپنے نفس کو گمراہ کرتے ہیں، خود ان کی اطاعت کی جاتی ہے اور یہ خود معصیت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ علماء سو کا ذکر ہے کہ جنہیں اسلام پسند نہیں کرتا، اپنے حق کو پورا لے لیتے ہیں اور دوسروں کے حق کو ادا نہیں کرتے، پروردگار کو چھوڑ کر مخلوقات سے خوف کھاتے ہیں اور مخلوقات کے بارے میں پروردگار سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ بات وہی ہے کہ ایسے تمہیں بہت سے ملیں گے، تم ان لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ یہ 45 چھوٹی چھوٹی نصیحتوں کا مجموعہ جو وزن کے اعتبار سے بہت سنگین ہے اور بہت ہی اہم ہے، جس کے اختتام پر سید رضی کا وہی تبصرہ کہ فرماتے ہیں کہ لو لم یکن فی ھذا الکتاب الا ھذا الکلام، کہ اگر اس پوری کتاب کے اندر کچھ نہ ہوتا صرف یہی ایک کلام ہوتا، لکفا بہ موعظۃ ناجعہ، تو یہی کلام کامیاب، موعظہ، بلیغ حکمت اور صاحبان بصیرت کی بصیرت اور صاحبان فکر و نظر کے لیے عبرت کی خاطر بہت کافی تھا۔ عبرت کے حوالے سے ہی امیر المومنین کا وہ جملہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، کہ عبرتیں بہت زیادہ ہیں مگر ان عبرتوں سے نصیحت حاصل کرنے والے بہت کم ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ امیر المومنین کے ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسروں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔